یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، جادہ اجزائے دو عالم دشت کا شیرازہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو یہ شعر سن کر بھی ایک مرتبہ چاروں طبق جو ہے انسان کے جیسے کہا جائے روشن ہو جائے، کچھ ایسی ہی کیفیت ہوگی کہ کیا مجال کوئی ایک لفظ یا حرف یا اس شعر کا کوئی سرا سمجھ میں آیا ہو۔ بس اسی چیز کا نام غالب ہے، اور پھر علم بھی یہی ہے۔ غالب کا اگر آپ ایک شعر سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین جانیے نہ جانے کتنے لغات، کتنی علمی جہتیں اور کتنی شعری جہتیں جو ہیں وہ آپ پر روشن ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں اپنی سابقہ غزل کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور بلا تاخیر حاضر ہو رہا ہوں، اور اس التماس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو اب شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، کہ میں نے وحشت کے راستے پر ابھی ایک قدم ہی رکھا تھا۔ یک قدم وحشت سے، یعنی وحشت یہاں دراصل کنایا ہے نامانوس راستے کا، مشکلات سے بھرپور راستے کا، ایسے راستے کا کہ جس پر چلنا آسان نہ ہو۔ غالب کہتا ہے کہ ابھی اس راستے پر میں نے ایک قدم ہی رکھا تھا، یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا۔ تو یہ در سے دفتر امکان، یہ پوری ایک ترکیب بن گئی، اور جیسے میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ فارسی تراکیب کا مطلب سمجھنے چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پچھلی جانب سے پڑھنا شروع کر دیں، کا کی درمیان میں لگا کر اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں، در سے دفتر امکان، یعنی امکان کا جو دفتر ہے اس کا جو درس ہے، در سے دفتر امکان، یہاں بھی یاد رکھیے گا اسی طرح سے یہ بھی 3 الفاظ پر مشتمل مرکب ہے۔ یہاں بھی دفتر جو ہے وہ مضاف الیہ بھی واقع ہو رہا ہے اور مضاف بھی واقع ہو رہا ہے۔ تو امکان کا جو دفتر ہے اس کا درس جو آج تک کھل نہیں پا رہا تھا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ سمجھ میں آنے لگ گیا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ درس دفتر امکان، یہ دفتر امکان کیا چیز ہوئی۔ امکان یاد رکھیے گا، امکان کا یوں سمجھ لیں کہ دوسرا ورژن ہے، اگر ہم نون کو جو ہے وہ ناطق نہ رہنے دیں، اور اسی سے ممکن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ سب کچھ کان یکون اور کن سے یہ سب الفاظ نکلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کن کا کرشمہ ہے، یہ جو کن سے بنی کائنات ہے، دفتر امکان یعنی کائنات۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دفتر کا لفظ پھر یہاں کہاں سے آ گیا؟ دفتر کہتے ہیں طومار کو، اور طومار کہتے ہیں کاغذوں کے پلندے کو۔ تو چونکہ اس کائنات کے اندر اتنی زیادہ اشیاء ہیں، کروڑوں کھربوں، بلکہ اس کا تو کوئی شمار ہو ہی نہیں سکتا، اس کائنات میں اتنی متنوع اور اتنی مقدار میں اشیاء ہیں، تو اس کو بجا طور پر طومار کہنا یا دفتر کہنا وہ درست سے بیٹھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ درس دفتر امکان، یہ کہ یہ جو دفتر امکان ہے، یہ جو کائنات کا طومار ہے، یا یہ جو رنگ رنگ کائنات ہے، اس کی کن و حقیقت سمجھانے کی کوششیں ہوتی رہی، اس کا درس دیا جاتا رہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کائنات کی کیا توجیہ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، یکا یک کہ جب میں نے وحشت کے راستے پر چلنا شروع کیا تو ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ مجھ پر وہ درس کھل گیا۔
جو اب تک نہیں کھول پایا تھا۔ تو وحشت سے مراد یہاں دراصل عشق ہے، کیونکہ وحشت ہمیشہ اگر کوئی کٹر راستہ ہو تو اس سے ہوتی ہی ہوتی ہے، اور عشق جو ہے اس سے بڑھ کر کٹر راستہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے۔ تو غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام تر اشیاء، وہ تمام تر علوم، وہ کائنات کی تمام تر حقیقتیں جو مخفی تھیں، سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، جب میں نے کوچے عشق میں قدم رکھا، جب میں نے راہ عشق پر چلنا شروع کیا، تو ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ مجھ پر وہ تمام حقیقتیں واہ ہو گئی۔ اب دوسرے مصرعے میں غالب کی جو قوت متخیلہ ہے اس نے کمال دکھایا ہے۔ وہ جو راستہ ہے، وحشت کا راستہ، عشق کا راستہ، جس پر غالب نے ابھی ایک قدم ہی رکھا ہے کہ اس پر حقائق منکشف ہوتے چلے گئے ہیں، اس کو غالب نے ایک لکیر سے یا ایک رسی سے بلکہ کہیں تشبیہ دی ہے، ایک ڈوری سے تشبیہ دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مختلف اوراق کہیں بکھرے ہوئے ہوں تو اگر ہم ان کی جلد بندی کر دیں، ان کو ایک دھاگے میں، ایک ڈوری میں پرو دیں یا ایک شیرازے میں پرو دیں، دوسرے لفظوں میں شیرازہ بھی اسی کو کہتے ہیں، اس ڈوری کو کہتے ہیں جو منتشر اوراق میں سے جب گزاری جاتی ہے تو وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر منتشر اوراق کو ہم ایک شیرازے میں پرو دیں، یعنی ان کی شیرازہ بندی کر دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انتشار ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز آپ کے قابو میں آ جاتی ہے، آپ کی دسترس میں آ جاتی ہے۔ اب وہ تمام اوراق آپ کی دسترس سے باہر نہیں جا سکتے، چونکہ وہ ایک شیرازے میں پرو دیے گئے ہیں، ایک شیرازے میں باندھ دیے گئے ہیں۔ تو بعین ہی غالب کہتا ہے کہ زیادہ اجزاء دو عالم دشت، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ جو ہے نا دو عالم دشت، اصل میں یہ دشت دو عالم ہے، اس کو اضافت مقلوب کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جس طرح سے اصل لفظ تھا نم شب، یعنی رات کی نمی، تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ اضافت مقلوب کیا۔ تو جب اس کو اضافت مقلوب کی صورت میں ڈالا تو یہ کیا بن گیا لفظ؟ نم شبنم، یعنی نم شب سے کیا بن گیا؟ شبنم، یعنی شبنم، رات کی نمی۔ تو بعین ہی دشت دو عالم، یعنی دو عالم کا دشت، جب ہم نے اس کو اضافت مقلوب میں ڈالا تو یہ کیا بن گیا؟ دو عالم دشت، یعنی دو عالم پر مبنی یہ دشت، یعنی کائنات۔ یعنی پہلے مصرعے میں جس کو دفتر امکان سے تعبیر کیا، اسی چیز کو یہاں دو عالم دشت سے تعبیر کیا۔ اب دیکھیں کہ زیادہ اجزاء دو عالم دشت کا شیرازہ تھا کہ وہ وحشت پہ مبنی راستہ، وہ عشق پہ مبنی راستہ کہ جس پر ایک قدم رکھتے ہی مجھ پر حقائق منکشف ہوتے چلے گئے، وہ دراصل راستہ جو تھا وہ تو اس کائنات کے جو بکھرے ہوئے اجزاء تھے، جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جو کسی جلد بندی میں نہیں آ رہے تھے، جو جمع ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، یہ زیادہ تو ان کے لیے شیرازہ بن گیا۔ وہ سب کے سب اوراق جو ہیں وہ ایک جلد میں جلد بند ہو گئے، یعنی وہ تمام حقائق جو اس سے پہلے بکھرے ہوئے تھے، جو میرے فہم سے دور تھے، جب میں نے اس زیادہ وحشت پر ابھی ایک قدم ہی رکھا، یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان پر، تو وہ زیادہ جو تھا وہ تو اس دشت دو عالم یا دو عالم دشت کے اجزاء کے لیے ایک شیرازہ ثابت ہو گیا۔ تو اتنی بھاری بھرکم زبان استعمال کرنے کے بعد سارے شعر کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ
عشق جو ہے وہی کاشف الحقائق ہے۔ اگر ہم عشق کے راستے پر چلیں تو وہ تمام تر حقائق جو بصورت دیگر مخفی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عشق کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ تمام تر حقائق جو ہے وہ معلوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ شعر، یہ اس ویڈیو کا یہ شعر جو کہ اس غزل کا دوسرا شعر تھا، یہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو اپنے دعا میں یاد رکھیں، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔